قبرستان کے اندر جب کسی غیر محرم کا جنازہ پہنچتا ہے وہاں پر دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ قبرستان کے اندر وہ لوگ اترتے ہیں جو اس مرحومہ کے غیر محرم ہیں، اور وہ مرنے والے کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس کے اہل و عیال کے متعلقین ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی غیر محرم کا جنازہ ہے، قبرستان کے اندر حکم یہ ہے کہ قبر کے اندر وہ لوگ اتریں جو اس کے محرم ہیں۔ اگر اس مسئلے کو قبرستان کے اندر لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے بھئی جنازہ غیر محرم کا ہے، اور غیر محرم کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے محرم ہیں وہ لوگ قبر کے اندر اتریں۔ اگر کوئی محرم نہ ہو یہ الگ مجبوری ہے، شریعت اس وقت بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی محرم نہیں ہے تو پھر قبرستان کے اندر غیر محرم ہی اس کی تدفین کریں گے، تجہیز و تدفین میں شامل ہوں گے۔ لیکن اگر محرم موجود ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، شوہر ہے، اگر یہ لوگ موجود ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ یہ لوگ قبر کے اندر اتریں اور اس میت کو قبر کے اندر یہ حضرات اتاریں۔ ہم نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا، ہمارے رشتہ داری کے اندر کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا، تو جس وقت ہم نے یہ مسئلہ پیش کیا تو وہاں پر لوگوں میں چرچا ہونے لگی، اور مسئلہ پیش کرنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ چونکہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مزاج جو ہمارے استاذ محترم ہیں یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی برائی دیکھتے ہیں اور وہ وہاں اس محفل میں موجود ہوں تو وہ اس برائی پر نکیر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، فوراً لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انہی کی صحبت کا اثر ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات رہتی ہے کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو شریعت کے خلاف ہے، نتیجہ اس کا چاہے جو بھی ہو، لوگ ناراض ہوں یا خوش ہوں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اس مسئلے کو اگر ہمیں معلوم ہے تو بتا دیتے ہیں۔ اب چنانچہ وہاں پر لوگوں میں کافی چرچا ہوئی، کافی ناراض ہوئے، لوگوں کے درمیان یہ بات بھی چلی کہ بھئی آج کے وقت میں نئے نئے علماء پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ نہ شریعت کو پہلے سے جانے ہوئے ہوتے ہیں، نہ مسئلے کو پہلے سے جانے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نہ شریعت سے واقف ہوتے ہیں نہ مسئلے سے واقف ہوتے ہیں، یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر ہم نے قرآن خوانی کے تعلق سے بھی بات کی کہ اگلے روز جو قرآن خوانی کی جاتی ہے شریعت میں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جو آج مروجہ قرآن خوانی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس رشتہ دار نے ہماری اس بات کا لحاظ رکھا اور اس نے شریعت کے اس مسئلے کو سمجھا، اور الحمدللہ جو اس گاؤں کے اندر ایک ماحول اور ایک فضا بنی ہوئی تھی، ایک رسم بنی ہوئی تھی، اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس گاؤں کے اندر اس چیز پر عمل کیا کہ اس نے اگلے روز اپنے یہاں قرآن خوانی بھی نہیں ہونے دی، اور اعلان کر دیا گیا کہ جس کو بھی جو بھی پڑھنا ہے اپنے گھر رہ کر اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں،
ایک پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھیں، 1 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھیں، آپ اپنے گھر سے رہ کر اس کا ایصال ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے معلومات کریں، علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں، علماء سے اس کی تحقیق کریں،